پہلگام واقعے اور پاکستان سے بدترین شکست کے بعد بھارت دنیا بھر میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ نہ صرف دنیا بلکہ بھارت کے اپنے سیاستدان مودی اور بی جے پی حکومت کو پہلگام حملے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف بھارتی سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس کیپیبلٹیز پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس کے بعد سامنے آنے والے متضاد بیانات یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس پوری کہانی میں کئی لوپ ہولز ہیں۔ اس واقعے کے بعد کہ چند منٹ کے بعد ہی ایک FIR درج کی گئی، فردر بغیر کسی انویسٹیگیشن کے اس واقعے کی ذمہ داری پاکستان پہ عائد کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا نے بغیر حقائق جانے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور ایک وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس واقعے کے بعد کچھ خاکے جاری کیے گئے۔ خاکوں میں شامل 3 افراد کا تعلق پاکستان سے بتایا گیا، لیکن اس کے کچھ ہی دن کے بعد نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی بھارت کی انہوں نے ہی ان خاکوں کو غلط قرار دیا گیا، اور اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد ایک اور نئی کہانی بنائی گئی اور یہ کہا گیا کہ چینی موبائل فون استعمال کیے گئے ہیں، لیکن پھر اسے بھی جھوٹا قرار دیا گیا۔ 7 مئی کو بھارتی میڈیا نے ایک دہشت گرد اقبال کو مارے جانے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ خبر بھی جھوٹی ثابت ہوئی اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ پونچھ کا ایک اسکول ٹیچر تھا۔ پاکستان نے بار بار بھارت کو یہ آفر کی کہ ہم اس واقعے کی انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہتے ہیں، لیکن بھارت نے یہ ماننے سے انکار کیا۔ بھارت کی اپنی عدالتیں انٹیلیجنس ایجنسیز پر سوالات اٹھا رہی ہیں۔ 2006 کے ممبئی اٹیکس کے مقدمے میں بھی ممبئی ہائی کورٹ نے شواہد کو جھوٹا قرار دیا تھا، ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہاں تک کہ بھارت کے سابق وزیر داخلہ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہے، اس سب کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی اور BJP خود بھارت کو آگ میں جھونک رہے ہیں، خود اپنی ہی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں بھارت کے اندر، اور بھارت کے اس نظریے کے تحت مسلمانوں اور دیگر مائنورٹیز کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، اور اس معاملے کے اوپر FATF کو اب ایکشن لینا ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔